ایران کو شکست تسلیم نہ کرنے پر مزید نقصان پہنچانے کی امریکی دھمکی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات جاری ہیں۔ 5 روزہ ٹائم لائن میں توسیع کا فیصلہ صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ 15 نکات سے متعلق مس انفارمیشن بھی بہت ہے۔ آپریشن ایپک فیوری کی بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے انتہائی قریب ہیں۔ ایران نے حقیقت تسلیم نہ کی تو امریکہ سب سے بڑا حملہ کرے گا۔ ایران کو غلط فہمیوں سے بچنا چاہیے۔ ایران نے اب تک 9000 مقامات کو تباہ کیا۔ 90% میزائل تنصیبات و جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ 7000 ٹن وزنی بم سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کی رجیم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ آپریشن کو 4 سے 6 ہفتوں میں مکمل کر رہے ہیں۔ ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ صدر ٹرمپ 14 اور 15 مئی کو چین کا دورہ کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے جنگ بندی کرانے کے لیے سفارتی کوششیں۔ پاکستان، مصر اور ترکی کا ثالثی میں اہم کردار۔ ایرانی حکام کے مطابق پاکستان نے ایران کو امریکہ کا 15 نکاتی مسودہ پہنچایا تھا۔ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ یورینیم کی افزودگی اور تمام جوہری پلانٹس بند کیے جائیں۔ تہران کو بیلسٹک میزائل پروگرام روکنا ہوگا۔ ایران خطے میں پراکسیز کو فنڈ دینا بند کرے۔ ایران ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے۔ ابنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے۔ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ امریکہ سے مذاکرات نہیں۔ اعلیٰ حکام تجاویز کے جائزہ لے رہے ہیں۔ جنگ کے مستقل خاتمے اور نقصانات کا ازالہ چاہتے ہیں۔ خطے میں اڈوں کے باوجود امریکہ علاقائی ممالک کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ اپنے جنگ کے مقاصد میں ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ جنگ میں جلد کامیابی اور ایرانی حکومت کی تبدیلی میں بھی ناکام ہو چکا ہے۔ پڑوسی ممالک کو پیغام ہے کہ امریکہ سے فاصلہ رکھیں۔ دشمن ایک ملک کے ساتھ مل کر ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا انکشاف۔ دشمن کی تمام سرگرمیاں ہماری مسلح افواج کی مکمل نگرانی میں ہے۔ حد سے تجاوز کیا تو اس علاقائی ملک کا تمام اہم انفراسٹرکچر حملوں کا نشانہ بنے گا۔ جنرلز کی غلطیوں کی سپاہی درست نہیں کر سکتے۔ نیتن یاہو اپنے ہی وہم و گمان کا شکار بنے گا۔ دشمن قیادت کے فیصلوں کا بوجھ اس کے فوجیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ خارق جزیرے پر جنگ کے لیے ایران کی تیاریاں۔ امریکی میڈیا کے مطابق بڑی تعداد میں کندھے سے چلنے والے راکٹس کی کھیپ پہنچا دی گئی۔ خارق جزیرے کے ساحل پر بارودی سرنگوں کی تنصیب۔ جزیرے کے اطراف انسانوں اور گاڑیوں سے ٹکرانے والی سرنگوں کی تنصیب کی گئی۔ ہم جیسے تم جیسوں سے معاہدہ نہیں کریں گے۔ ایرانی فوج نے اعلان کر دیا، کہا کہ ٹرمپ اپنی شکست کو معاہدے کا نام نہ دے۔ خطے میں امریکی سرمایہ کاری کے آثار باقی نہیں رہیں گے۔ علاقائی استحکام ہماری افواج کی ضمانت پر ہے۔ ایران کی مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں واپس آئیں گی، نہ صورتحال پہلے جیسی ہوگی۔ آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ حملے جاری رہنے تک مذاکرات مکمل اور ممکن نہیں۔ پہلے جارحیت رکے پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور کشیدگی کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اور عالمی امن و استحکام سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم کا سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ۔ سعودی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت، کہا کہ ہمیشہ مضبوطی سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کا خطے میں جاری جنگ پر شدید تشویش کا اظہار۔ قطر اور دیگر برادر خلیجی ملکوں کے خلاف حملوں کی شدید مذمت۔ شیخ تمیم کو مشکل وقت میں پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی رسائی اور امن کوششوں سے آگاہ کیا۔ امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔
ایرانی حملوں میں امریکی فوج ورک فرام ہوٹل پر مجبور، امریکی اخبار کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق بیشتر امریکی فوجی ہوٹلوں اور دفاتر سے کام کر رہے ہیں۔ 13 امریکی اڈوں پر بڑی تباہی ہوئی۔ امریکی اڈے ناقابل رہائش ہیں۔ کویت میں امریکی اڈا سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کے تمام فوجی اڈے تباہ کر دیے۔ امریکی کمانڈر اور فوجی فرار ہو کر پناہ گاہوں میں چھپ گئے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر 15,000 سے زائد بم گرانے کی تصدیق۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران میں 12 افراد شہید، 28 زخمی۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کمال شہر اور کرج پر حملوں میں 18 افراد زخمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ خطے میں جنگی کارروائیاں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ حالیہ بمباری گزشتہ 12 روزہ جنگ سے 4 گنا زیادہ تباہ کن ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران اور لبنان میں نئے اہداف طے کر لیے۔ تل ابیب کی جانب سے حملوں کا دائرہ بستی کرنے کا اعلان۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری، 9 افراد شہید۔ لبنان میں جاں بحق افراد کی تعداد 1090 ہو گئی۔ اسرائیل نے فلسطینی مہاجرین کے کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کا امریکی F-18 لڑاکا طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی دفاعی نظام نے امریکی طیارے کو نشانہ بنایا۔ فائر لگنے کے بعد F-18 طیارہ بحر ہند میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ایرانی حملوں میں F-35 سمیت 20 امریکی طیارے نشانہ بننے کی اطلاعات۔ امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو میزائل سے نشانہ بنانے کا ایرانی دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ ایران کی جانب سے کسی بھی امریکی جنگی طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب سید ماجد موسوی کا کہنا ہے کہ ایران کو دیا جانے والا ہر الٹیمیٹم دراصل اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ ڈمونا اور حیفا میں اسٹریٹجک مقامات پر ایرانی حملے امریکہ کی دھمکیوں کا جواب ہیں۔ عراق اپنی سرزمین سے پڑوسی ممالک پر ہونے والے حملے رکوائے۔ سعودی عرب، UAE، کویت، بحرین، قطر، اردن کا مشترکہ بیان۔ کہا کہ عراق اپنی سرزمین سے ہونے والے حملے رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ عراق پڑوسی ممالک سے برادرانہ تعلقات محفوظ بنائے۔ خبر ایجنسی کے مطابق عراق میں موجود ایرانی حمایت یافتہ گروپ امریکی اہداف پر حملے کرتے رہے ہیں۔ کفایت اقدامات مزید سخت کرنے کا پلان۔ ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی تجویز۔ پریکینٹ سے مشاورت کے بعد اپنی فیصلہ کیا جائے گا۔ توانائی اور فیول بجٹ کے لیے ہائبرڈ ورکنگ پالیسی پر غور۔ ہائبرڈ ورکنگ ماڈل ابتدائی طور پر 1 ماہ کے لیے نافذ کرنے کی تجویز۔ سرکاری دفاتر میں 3 دن حاضری، 2 دن ورک فرام ہوم۔ دفاتر میں 50% روٹیشن سسٹم نافذ۔ آمد و رفت اور وسائل میں کمی کا ہدف۔ آن لائن حاضری کے لیے مانیٹرنگ سسٹم قائم۔ 65% لازمی حاضری کی شرط۔ نجی دفاتر میں بھی 50% آن لائن ورکنگ کی تجویز۔ بازار اور شاپنگ سینٹرز رات 9:30 بجے تک بند کرنے کی تجویز۔ شادی ہالز اور تقریبات کے لیے 1 ڈے 200 افراد کی حد۔ رات 10 بجے تک اجازت۔ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون ٹیکس میں 2.5% کمی کا امکان۔ پراپرٹی اور گاڑیوں کی خرید و فروخت پر 5% ٹیکس اضافے کی تجویز۔ پنجاب میں اسکول 1 اپریل سے کھولنے کا اعلان۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ 1 اپریل سے اسکول کھول دیے جائیں گے۔ کفایت جاری مہم کے تحت صوبے بھر کے اسکول 31 مارچ تک بند رہیں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی WTI خام تیل 3.68% سستا۔ امریکی خام تیل کی $90 فی بیرل میں فروخت۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 4.10% کمی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $102 فی بیرل ہو گئی۔